ہوگی نا تو الحمدللہ واقعی خاتمہ بالخیر ہوگا الحمدللہ۔ آپ لوگ سوچتے ہیں نا کہ مولانا لوگ بکتے رہتے ہیں، ہم وہ مولانا نہیں ہیں، کلیئر بات ہے۔ آپ ہماری ایکٹیویٹی کو دیکھتے ہو گے یوٹیوب وغیرہ پہ، ہم 24 گھنٹے، اس سال تو رات کا کوئی لمحہ ہی نہیں ایسا ہے جو ہم سوئے ہو، فجر کی نماز کے بعد ہم سوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں، تم کیا سوچتے ہو آئی ڈونٹ کیئر، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ موبائل سے دور ہو جاؤ اور قرآن سے قریب ہو جاؤ، کیونکہ نبی نے کہا ہے کہ قرآن سے جڑے رہو۔ 1000 نہیں، 1000 رات سے بہتر ہے۔ اب 1000 رات سے بہتر، اگر 1000 رات بھی کہتا نا تو ایک کوانٹیٹی کا پہلو تھا، گن سکتے تھے، لیکن 1000 رات سے بہتر، اب اس سے ایک نقطہ نہیں مل رہا کہ تا بہتر پتہ نہیں ہے کہ نہیں، کتنا بہتر ہے پتہ نہیں، گویا رب العالمین جان رہا ہے کہ یہ جو رات ہے لیلۃ القدر، جو شب قدر ہے، یہ 1000 رات سے بہتر ہے، کتنی بہتر ہے پتہ نہیں۔ اب اللہ جانتا ہے تو یہ کہو کہ انلمیٹڈ ہے، شمار میں نہیں آ سکتی، اور اس بہتری کا راز ہے قرآن، اس بہتری کا راز ہے قرآن۔ اس رات میں اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ چوٹی رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ موبائل میں ہاتھ لینے والوں سنو، رب کا یہ اعزاز دیکھو، اکرام دیکھو کہ ان کے لیے جنہوں نے نماز پڑھی، جو ذکر الہی میں مصروف ہیں، جو خدا کی عبادت میں مصروف ہیں، لیلۃ القدر کو اللہ نے ان کو سلام کرنے کے لیے اور ان سے مصافحہ کرنے کے لیے اتنے فرشتوں کو بھیجے ہیں کہ چوٹی رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ اب آپ بتائیے، اگر آپ اپنوں میں مصروف ہیں تو اللہ تعالیٰ نے تو بھیجا ہے آپ کے لیے، مجھے آپ دعوت دیں اور صوفہ پہ بٹھا دیں اور موبائل میں لگ جائیں تو بتاؤ کتنا بڑا انسلٹ ہے، کتنی بڑی بے عزتی ہے کہ نہیں؟ فون پر بات کرنا بڑوں کے سامنے بے ادبی ہے کہ نہیں؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کا یہی مفہوم ہے۔ مسائل صحابہ کو معلوم ہوتے تھے، ہزاروں مسئلے معلوم ہوتے تھے صحابہ کو، لیکن جب کوئی سائل آتا اور در رسول پر وہ حاضر ہوتے تو ادب سے بیٹھتے تھے اور نبی کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ آپ سمجھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ مقام ادب ہے۔ لیکن آج نہ دیکھتے ہیں استاذ، نہ دیکھتے ہیں عالم، نہ دیکھتے ہیں بزرگ، بلکہ اب تو پیر صاحب بھی ماشاءاللہ الگ ٹھٹے مار رہے ہیں، مرید صاحب بھی الگ ٹھٹے مار رہے ہیں۔ ایک عجیب ماحول بن گیا ہے۔ ایک تو گھر کو قبرستان بنا دیے ہو، بیوی الگ موبائل میں مگن، بھائی الگ موبائل میں مگن۔ میں پارکوں میں بھی کبھی کبھی دیکھتا ہوں، جب واکنگ کرنے جاتا ہوں میں کبھی کبھی تو پارکنگ میں دیکھتا ہوں کہ 4 دوست ہیں۔ میں سوچتا ہوں بھائی پارک میں تو اس لیے آئے ہوں گے تاکہ ٹینشن فری ہو، تھوڑا کلائمیٹ نیچرلی ملے، یہی تو مقصد ہوتا ہے نا پارک میں آنے کا، کلائمیٹ نیچرلی ملے۔ لیکن پارک میں بھی آ رہے ہیں نا تو ایک دوست ادھر بیٹھ کے موبائل دیکھ رہا، ایک ادھر بیٹھ کے، ایک ادھر بیٹھ کے، ایک ادھر بیٹھ کے۔ توبہ الہی ہے۔ پارک میں دوستوں کے ساتھ اور ایک دوسرے کے لیے فیلنگ کی شیئرنگ اور زبان سے باتیں نہیں ہو رہی ہے۔ کیا ہو گیا ہے نوجوان؟ یہ قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے کہ ایسے آئے گی قیامت کہ تمہیں احساس تک نہیں ہوگا، ہنستے رہو گے، موت آ جائے گی۔ تم ہارٹ اٹیک کو کیا سمجھ رہے ہو؟ ایک ڈاکٹری جملہ ہے، نہیں۔ حتی اذا جاءتہم الساعۃ بغتۃ، یہ بغتۃ قرآن میں ہے۔ بغتۃ بولتے ہیں اچانک آ جانا، اور ہارٹ اٹیک کس کو بولتے ہیں؟ اسی اچانک کو ہی تو بولتے ہیں۔ تو آج ہارٹ اٹیک کے پرسنٹیج کو بھی آپ دیکھ لیجئے، بالخصوص نوجوانوں میں۔ ہم کیا سوچ رہے ہیں کہ ہارٹ کمزور تھا، یہ کمزور تھا، یہ قیامت کی نشانی ہے کہ جو ہارٹ اللہ اور رسول کی اطاعت کے لیے دیا گیا تھا وہ تم آئی لو یو میں شیئرنگ کر رہے ہو اس کو۔ پتہ نہیں نوجوان کو ان نون نمبر آ جائے اور بنا کے بھی اگر کوئی مرد عورت کی بولی بولے تو وہ سمجھتے ہیں کہ میری معراج ہو گئی، میری معراج ہو گئی۔ ارے شرم کر نوجوان، آج تمہاری ماؤں کی دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ کیونکہ تم
ماؤں کے ساتھ وہ رویہ نہیں رکھ رہے ہو، وہ اسٹرانگنیس نہیں ہے. اور آج مائیں بھی اس کردار کے اعلیٰ پہلو پر نہیں ہے. میں ابھی دیکھ رہا ہوں 10 دن سے سارے ماں باپ ایک چیز کی دعا کروا رہے ہیں، ایگزام ہے دعا کیجیے، ایگزام ہے دعا کیجیے، ایگزام ہے دعا کیجیے. میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن ذرا کبھی آپ نے یہ دعا کروایا ہے میرا بیٹا نمازی نہیں ہے حضرت دعا کر دیجیے، میرا بیٹا قرآن نہیں پڑھتا ہے حضرت دعا کر دیجیے، میرا بیٹا ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا حضرت دعا کر دیجیے. یہ کیا ہے؟ لاڈ نکالے کی تعلیم کے لیے جب ماں باپ اس طرح سے سوچ رکھیں گے تو خدا اور رسول کی تعلیم تو رخصت ہوگی ہی نا. خدا اور رسول کی تعلیمات کا جو کانسیپٹ ہے تو وہ ختم ہوگا ہی نا. کرو ہم نہیں کہتے، لیکن میں یرید ثواب الآخرت نزد لہو فی حرثہ. اگر آخرت کے تصور میں دنیا گزارو گے نا تو رب آخرت بھی دے گا اور دنیا بھی دے گا. لیکن اگر دنیا تمہیں اونلی چاہیے تو ما لہو فی الآخرت من نصیب ما لہو فی الآخرت من خلاق. آخرت میں کوئی نصیب اور حصہ نہیں ہے. اس لیے فکر کرو اپنی بھی، فکر کرو اولاد کی بھی، فکر کرو سب کی، لیکن آخرت کے بعد میں کہیں زیادہ فکر کرو. اے اللہ آخرت کو سنوار دے، اس دعا کی برکت سے تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی. یہ رب کا وعدہ ہے. بندہ مجھ سے مانگتا ہے دنیا، دعا کرتے ہیں نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اس سے پہلے آیت ہے منہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق. یہ بھی ہے کہ جو مانگتا ہے اونلی دنیا ہم انہیں دے دیتے ہیں، ہم انہیں دے دیتے ہیں. وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا. اچھا کمال یہ ہے کہ اس میں ایک آسان نقطہ بھی ہے. آپ کس سے مانگ رہے ہیں دنیا؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں نا، اور یقین رکھنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دے. صحیح ہے. اور جب وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے آخرت مانگو نا میں دنیا بھی دے دوں گا، تو دینے والا بول رہا، دینے والا بول رہا ہے کہ میں دوں گا، اور آپ کہہ رہے نہیں میرے کو دنیا چاہیے. یہ تو اسٹینڈرڈ فقیر ہو گئے نا، اسٹینڈرڈ سائل ہو گئے نا. وہ کہہ رہا ہے آخرت بھی مانگو دنیا بھی دے دوں گا. اب سورۃ الاسراء میں ایک آیت بڑی خوبصورت آیت ہے، پارہ نمبر 15 کے سیکنڈ پیج ہی میں دیکھیں، 15 لائن کی جو ہے، من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا. کیا بات ہے! لفظ مشکور کو اگر میں آپ کی زبان میں سمجھاؤں نا تو 2 لفظ میں سمجھاؤں. اگر دنیا مانگو گے اور دنیا مانگنے میں عجلت کرو گے تو اللہ کہہ رہا ہم دے دیں گے، لیکن آخرت میں گھسیٹ کر جہنم لے جائیں گے. دے دیں گے، یہ نظام عدل ہے. اور فرماتا ہے کہ اگر آخرت مانگو گے، یقین رکھو گے، آخرت کے لیے کوشش کرو گے تو تمہیں دیں گے ہی نہیں، تمہارا ہم ریسپیکٹ کریں گے. اس لفظ کو سمجھیے. سعیہم مشکورا، تمہاری کوشش ایسی ہوگی جو شکر گزاری کی کوشش ہوگی. توحید کا معاملہ ہے، رب کا معاملہ ہے، اس لیے شکر گزار نہ بولیں بلکہ تمہارا ریسپیکٹ ہوگا، تمہارا احترام ہوگا. میرے بندے تو آخرت مانگ رہا ہے، جا میں خوش ہو کر تیری دنیا بھی سنوار دوں گا. کیا چنانچہ آپ دیکھیں اسی کے بعد کلن نمد ہؤلاء، کلن نمد ہؤلاء، ہم ہر ایک کی مدد کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. یہ رب کہہ رہا ہم ہر ایک کی مدد کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. لیکن میرے حبیب جو آخرت مانگتے ہیں نا وہ ہؤلاء من عطاء ربک، کیا بات ہے! یہ آپ کے رب کی عطاؤں کا دروازہ کھول دیں گے. اے اللہ کیوں کہہ رہا ایسا؟ جواب ملا، مصطفیٰ جان رحمت نے جو تصور دیا تھا آخرت کی فکر کرو، آخرت کی فکر کرو. اے غلامان رسول، تو نے آخرت مانگ کر کے مجھے خوش کر دیا ہے، میں تجھے دنیا بھی دے دوں گا، آخرت بھی دے دوں گا. آج سے عہد کرو کہ ہمیں قرآن سے جڑنا ہے. تو رمضان کیا ہے؟ چھوٹی سی چیز ہے. قرآن نے جب رمضان کو عظمت دی ہے تو آپ کو 365 دن تک بلکہ 330 دن تک 35 دن تک یقین جانیے عظمت ہی عظمت ہے، کیونکہ وجہ عظمت قرآن ہے. آپ کبھی جمعہ میں پڑھتے ہو سورۃ الکہف،
نہیں سنا آپ نے سورۃ الکہف کی عظمت؟ سورۃ الکہف کی عظمت یہ ہے کہ اگر آپ جمعہ پڑھو گے قبر کے عذاب نہیں ہوگا، قبر میں عذاب نہیں ہوگا، حشر کی ہولناکی سے بچو گے، خاتمہ بالخیر ہونے کا یقین ہوگا۔ سورۃ الواقعہ پڑھو، ذرا سمجھیے، سورۃ الواقعہ پڑھو، کبھی فاقہ کشی نہیں آئے گی گھر میں، کبھی محتاجگی نہیں آئے گی گھر میں، فائنینشلی مسئلہ کبھی پیچیدہ نہیں ہوگا۔ جب سب کہہ دیا ہے رب نے، پھر بھی تم اپنے سینس اور تھنکنگ سے اور لاجک سے لائف سٹائل رکھو گے تو پھر اللہ تو یہی کہے گا کہ میں نے اپنے سب سے بڑے اعلیٰ نبی تمہیں دیے اور صحابہ اہل بیت کے ذریعے، علماء کے ذریعے تمہیں ہمیشہ ایکسپلینیشن دیا گیا، لیکن پھر بھی تم نے اپنے سینس کے اعتبار سے لائف گزاری ہے، تو اب تمہارے لیے کچھ نہیں کہنے کا، کچھ نہیں کہنے کا۔ اس کو دھیان رکھو۔ کیا ہو بیٹھے درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کچھ نہیں اب سنا جائے گا تم سے، کوشش بھی کرو گے نا بولنے کی، ہے الگ سے کفار کے لیے، مگر میں ایک تنبیہن اور ہدایتن یہ جملہ کہہ رہا ہوں، کوشش بھی کرو گے نا کہ بولیں، کچھ بولیں، کچھ بولیں، نہیں 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 نہیں، کچھ بولیں نہیں۔ قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا انطقنا الله الذي انطق كل شيء، انطق كل شيء۔ اللہ تعالیٰ ناخن سے لے کے سر کے بال تک زبان پر صرف تالے یعنی بولنے کی جو نیچرلی جگہ ہے نا اس کو بند کر دے گا، پھر پورے پارٹس آف باڈی آپ کی بولی شروع کر دے گی۔ اب آپ سوچو، دیکھو منہ پہ ہاتھ رکھے نا، اب آپ، یہی ہے اصل احساس، یہی احساس، یہی فیلنگ چاہتا ہوں میں۔ واہ، ہاتھا بھی جواب دیں گے، اب تو یہ بیوی کو بھی مارا ہوگا، اب تو ماں کو بھی یہ آنکھ دکھایا ہوگا، اب تو ماتھے پر شکن بھی لایا ہوگا، اب تو غلط قدم بھی بڑھایا ہوگا، اور اللہ کہہ رہا ہے پارہ نمبر 24 کو آپ مطالعہ کریں، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہر چیز کو بولی کی طاقت دے دے گا اللہ، ہر چیز کو، منہ سے نہیں۔ غلط جگہ پاؤں بڑھائے ہوں گے، پاؤں کہے گا اے اللہ یہ مسجد کی طرف نہیں، ماں کی خدمت کی طرف نہیں، غلط کام کی طرف۔ ہاتھ، اے اللہ یہ قرآن کو نہیں چھوا، یہ ماں کے قدم کو نہیں چھوا، یہ بیوی کے گال پر تھپڑ لگایا ہے۔ ہر پارٹس آف باڈی جتنے بھی ہیں تمہارے خلاف ہو جائیں گے، تم بولو گے بھی لما شہدتم علینا، تم ہمارے خلاف کیوں ہو؟ تو ہاں اس لیے کہ تمہیں ہمیشہ بتایا گیا تھا کہ آنکھ کان یہ سب سے سوال ہونے والا ہے، اس لیے آنکھ کو اچھی چیز دکھاؤ، کان کو اچھی چیز سنواؤ، دل کو اچھی چیز سمجھاؤ۔ ہمیشہ کہا گیا ہے آج تمہاری کوئی بولی نہیں سنی جائے۔ کیا تم کو نہیں کہا گیا؟ قرآن میں وہ کون سی چیز ہے جو تمہارے پاس، تمہارے لیے ایک آئیڈیالوجی کے طور پر نہیں ہو سکتی؟ کون سی چیز ہے؟ سب سے بڑے نبی تمہارے پاس۔ ایک جملہ کیچ کرو گے آپ، درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد مبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 63 سال کی عمر ہے، جس میں 40 سال کی عمر جو ہے کفرستان میں گزر رہی ہے۔ 40 سال پرسنٹیج کے اعتبار سے اگر غور کریں تو 70% سے زیادہ ہے، 50% تو ہے، 70% سے زیادہ۔ 63 سال میں 40 سال اگر دیکھیں تو 70% سے زیادہ، صحیح ہے؟ کہاں گزر رہی ہے؟ کفرستان میں، ظلمستان میں، ایک چھوٹے ظلم میں، کرپشن میں، برائیوں میں، ایسی جگہ جسے جگہ نہ کہا جائے، ایسا پلیسمنٹ، ایسی جگہ، جی 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 جی۔ لیکن سنیے، ابھی یہاں پر آپ ہیں نا، یہاں پر آپ ہیں، یہاں پر صاحب وضو ہونا کوئی کمال نہیں ہے، کیونکہ سب صاحب وضو ہیں۔ یہاں پر غسل والا ہونا کوئی کمال نہیں ہے۔ آپ ذرا 10 شرابی ہوں اور اس کے بیچ میں اپنے آپ کو صاحب وضو ذرا فیل کروائیے، پاکی فیل کروائیے کہ میں پاک ہوں۔ سارے شرابی آپ کو کہیں واؤ، دھیان دیجیے گا، سارے کبابی آپ کو کہیں واؤ، ایک انفراد نظر آئے، ایک ون سائٹڈ عنوان نظر آئے۔ اب ذرا نقطہ دے رہا ہوں، سنیے گا۔ رمضان کو عظمت ملی ہے قرآن سے، سنیے گا، اسی سے میں جوڑ رہا ہوں، آخری بات ہے یہ۔ رمضان کو عظمت ملی ہے قرآن سے، اور اب جو جملہ دے رہا ہوں ذرا
कैच कर लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। और इससे पहले अगर नबी के खिलाफ कुछ भी इधर उधर की बातें कभी भी फीलिंग के एतबार से, सोच के भी एतबार से हुई है तो फॉर्मेट और डिलीट कर देना हमेशा के लिए कि तुम्हारे पास वाकईतन कुछ नहीं है, बस कुछ है पास लिहाज तो मुस्तफा का अदब है। सुनो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अभी कहा 10 कबाबी शराबी के सामने तुम अपने आप को पाकी होना, बल्कि आज तो मॉब लिंचिंग क्यों हो रही है? यही तो है। तुम्हारा ईमान का जो स्ट्रांगनेस था खत्म हो गया, खत्म हो गया। वो अल्लाह अकबर की सदाएं 313 लगाते थे और 1000 थर्रा जाते थे। क्यों? इसलिए कि रब ने कहा कुरान पाक में, सनुल्की फी कुलूबिल लदीन कफरू रुअब, तू आगे तो बढ़, काफिरों के दिलों में रोब डालना ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है। ए मुसलमान, ए नबी के गुलाम, ए बिलीवर ऑफ इस्लाम, ए नबी को मानने वाले, ए शरीयत से मोहब्बत करने वाले, तू आगे तो बढ़, तेरे पांव को साबित कदम रखना। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, ये मेरा वादा है। तू आगे बढ़, इस्लाम के लिए मदद मैं करूंगा। तू आगे बढ़, पॉजिटिव रह, मेरे नबी के लिए मदद मैं करूंगा, साबित कदम मैं रखूंगा, मैं डालूंगा गैरों के दिलों में तुम्हारा रोग, ये रब का वादा है। और इसी वादे इलाही की बुनियाद पर जब बढ़े तो एक सहाबी है, बद्र के हवाले से अभी गुजरा ना, बद्र के हवाले से एक काफिर को मारने के लिए, एक गैर को मारने के लिए, अपोजिशन ऑफ इस्लाम को मारने के लिए, दुश्मनी इस्लाम को मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे। तो जैसे बढ़ रहे हैं ना, तो ये बहुत दूर ही है, लेकिन आवाज ये आ रही है, बाप रे बाप, माँ के माँ, यानी ऐसा कि सामने वाले को कौन तो मार रहा हो। अब ये सोच रहे हैं मैं तो मार ही नहीं रहा हूं, फिर भी कई को चिल्ला रहा हूं, बाप रे बाप, अरे मैं तो यहां हूं, मेरे पास तो कुछ है भी नहीं, फिर भी चिल्ला रहा बाप रे बाप। अरे भागना, आराम से भागना है तो यहां के हिसाब से समझा रहा हूं, अरे काय को चिल्ला रहा। मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब बाद में पूछा, या रसूल अल्लाह, ऐसा ऐसा सुना, मैं ऐसा ऐसा सुना। कहा हाँ, तुम जब भाग रहे थे ना तो अल्लाह फरिश्तों के जरिए से कूट रहा था। मैं पूछता हूं कि वो जा रहे हैं, बज़ाहिर ताकत है, हर कुछ है, अल्लाह ने इन्हीं के जरिए से क्यों नहीं उसे मरवाया? फरिश्ते क्यों उतारा? सवाल यह है। जानते हैं फरिश्ते उतारने की वजह? वो फिजिकली मूवमेंट नहीं था, उनका ईमान था, उनका ईमान था, उनका स्ट्रांगनेस था, उनकी इताअत थी, उनकी फरमाबरदारी थी कि सुनो, तुम एक नहीं हो, तुम मेरे हो, मैं अनेक फरिश्तों के जरिए तुम्हारी सिक्योरिटी रखूंगा, तुम्हारे लिए प्रोटेक्शन दूंगा, तुम्हारी मदद करवाऊंगा। 3000 फरिश्तों का वादा, 5000 फरिश्तों का वादा, 1000 तो इमीडिएटली फरिश्ते को नाजिल किया क्योंकि अपोजिशन 1000 ही थे। मगर सवाल यह है कि यह कुरान आज भी उन आयतों की तिलावत कर रहा है और आपको बता रहा है मुस्तफा को मानने वाले कि फरिश्तों के जरिए मदद हुई। तो सवाल यह है आज आपकी क्यों नहीं हो रही है? इस पर हम हैं टेंशन में, नहीं हो रही है, इसकी डिस्कस कर रहे हैं। क्यों नहीं हो रही है, इस पर कोई डिस्कशन नहीं है। क्यों नहीं हो रही है? सिर्फ इसलिए नहीं हो रही है कि तुम्हारा वो लेवल ऑफ इस्लाम नहीं है, तुम्हारा वो लेवल ऑफ ईमान नहीं है, वो इत्तिबाए रिसालत नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, एक मर्तबा नमाज पढ़ रहे हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है। जब भी पढ़ाता हूं, गम में भी रहता हूं ना, तो मुस्कुरा देता हूं इस हदीस को पढ़ाते हुए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आइन नमाज में है, नमाज में ही जैसे कोई चीज तोड़ना होता है ना, जैसे आम तोड़ रहे हैं, कोई चीज तोड़ना होता है ना, तो ऐसा तोड़ने के लिए आगे बढ़े नमाज की हालत में। तो नमाज मुकम्मल होने के बाद साहबे किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने जो पीछे थे पूछा, या रसूल अल्लाह, नमाज में आप ऐसा कर रहे थे, अब हम लोगों को भी ऐसा करना है क्या? जज्बा देखिए, हम लोगों को भी ऐसा करना है। कहा नहीं 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 नहीं, जब नमाज पढ़ रहे थे ना तो जन्नत के फ्रूट्स मेरी बारगाह में अल्लाह ने पेश किया था। जन्नत के दरख्त जिनमें फ्रूट्स होते नहीं, अब खजूर है या जो भी है, पेश किया था। मैं सोचा तोड़ लेता हूं, तुम लोग याद आ गए, नहीं तोड़ा मैं, क्या बात है। मगर मैं ये बताने जा रहा हूं कि उसमें दो नुक्ता है, एक तो अजमत रिसालत है ही, मगर दूसरा नुक्ता ये दे रहा हूं कि साहबा ने क्या कहा था, या रसूल अल्लाह हम भी ऐसा करना का, ये है जज्बा। लेकिन आज हमारे बच्चों में
गूगल से सर्च करके ऐसा करते वैसा करते वैसा करते 20 साल 25 साल से वित्र 3 रकात पढ़ रहे हैं, कोई क्लिप आ जाती है आपके पास कि 1 रकात है वित्र, अब 20 साल का पढ़ा सो भी फॉर्मेट हो जाता, और मुफ्ती साहब के पास फोन पर हजरत ऐसा करते, बे बदबख्त 20 साल तक तुमने पढ़ा है, वो कमान कहां है तुम्हारा, वो यकीन कहां है तुम्हारा? ये सब यहूदी चाल है। तुम सही उलमा से जुड़कर जो शरीयत पर अमल करते हो हमेशा उसी पर अमल करो, कभी भी अफेक्टेड ना बनो, अफेक्टर बनो, अफेक्टेड न बनो, अफेक्टर बनो, मुअस्सिर बनो, मुतासिर न बनो। मुस्तफा जाने रहमत ने तुम्हें मुतासिर कर दिया है, बस तुम असर कबूल कर चुके हो तौहीद और सुन्नत की। अब कोई मोबाइल की क्लिप तुम्हें परेशान न करे, तुम सहाबा की मोहब्बत करो, अहले बैत अली फातिमा हसन हुसैन से प्यार करो, सुबह क़यामत तक तमाम रिस्पेक्टेड औलिया की ताज़ीम करो। ये अल्लाह पाक का हुक्म है, रसूल पाक का हुक्म है। बस अब कोई भी आए, तुम्हारे को कैसा मालूम कि ये वली है, तुम्हारे को कैसा मालूम कि ये वली है? जवाब दो, तुम्हारे को कैसा मालूम कि ये नहीं है? तुम्हारे को किसने कहा डिस्कस करने गरीब नवाज पर? तुम्हारे को किसने कहा डिस्कस करने अब्दुल कादिर जिलानी पर? इसलिए मुसलमान, ये जो तुम्हारा स्ट्रांगनेस है ये लाना होगा, और जब लाओगे और ऑल इन ऑल सही हो जाओगे तो ऐसे ही है कि जब घड़ी न चल रही हो और घड़ी साज ने, बनाने वाले ने इसे ठीक कर दिया है, तो अब चलना तय है। लेकिन कितनी अच्छी भी घड़ी अच्छे से अच्छी रखो, लेकिन अगर इसके कोई भी स्क्रू ढील है, पार्ट खराब है, तो कभी नहीं चल सकती। ऐसे ही ए ईमान वालों, कामिल इस्लाम में दाखिल हो जाओ, कंप्लीट मुसलमान बन जाओ, कोई स्क्रू ऑफ इस्लाम तुम्हारा ढील ना हो, इस्लाम का कोई पार्ट तुम्हारा कमजोर ना हो, ये तुम करो। रब कह रहा है यंसुरकुम व युसब्बित अक़दाम, तुम ये करो हम वो करेंगे। और ऐसा नहीं कि कोई नई बात कह रहे हैं, हम करे हैं, हम मदद किए हैं, फरिश्तों के जरिए मदद किए हैं, हम प्रैक्टिकली तौर पर तुम्हें ये उन्वान दे रहे हैं, तुम करके तो देखो। लेकिन नहीं, आप हमेशा डिपेंडेंट उन्वान रखते हो, हमेशा डिपेंडेंट। मैं अब जो खूबसूरत बात बता रहा था उस पर मुकम्मल करूंगा। वो बात ये है कि आप 10 लोगों के अंदर नहीं बता सकते, 10 वो लोग जो शराबी हैं, जो कबाबी हैं। हमेशा ये बच्चे जब हमारे पास यहाँ खड़े रहते थे तो एक जुमला कहता था, कौन क्या बोल रहे हैं छोड़ो, तुम क्या कर रहे हो वो देखो, तुम क्या कर रहे हो वो देखो। तुमने ईमान इस्लाम ये चलते फिरते यूट्यूबर से नहीं सीखा है, रब का फैजान है, रब का करम है, मुस्तफा की अता है। सूरतुल हुजरात में यमुन्नून अलैका अन असलमू कुल ला तमुन्नू अलैया इस्लामकुम बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान। क्या बात है, ये रब का एहसान है कि उसने तुम्हें हिदायत दी है ईमान की। सुभान, एहसान रब का है। और परेशान अब्दुल्ला से हो रहे हैं, परेशान बंदों से हो रहे हैं आप? नहीं, उस एहसान को ध्यान में रखो, ईमान पर कायम रहोगे अल्हम्दुलिल्लाह। और ध्यान ये है कि अल्लाह तूने मोमिन बनाया, इबादत कर रहा हूं, मोमिन बनाया, ज़कात दे रहा हूं, मोमिन बनाया, दिगर अमाल कर रहा हूं। ये है एहसान का प्रैक्टिकली उन्वान। अब आओ, 10 लोगों में कट्टों पर बैठे रहते हैं, हम उनकी शिकायत तो जरूर करते हैं, हम उनके खिलाफ तो जरूर सोचते हैं, कैसे हैं जी, कैसे हैं जी, कैसे हैं। मैं 20-25 साल का हैदराबादी तजर्बा बोल रहा हूं। आप हमारी मस्जिद जो जहां मैं खिताब करता हूं देखेंगे आप, चारों बगल इमाम अहले सुन्नत की जबान में एक जुमला बोलूं, एक तरफ आदाए दीन, एक तरफ है हासिदीन, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दरूद। चारों बगल वैसे ही हमारे पास जब भी सवाल आता ना तो हम उनको जवाब दे देते और बोलते 1-2 हफ्ता इंतजार कीजिए, हम वो सब किताब भी आपको देंगे। वो जितनी भी किताब मैंने आपको दी है वो सारी किताबें मैंने बिल इरादा नहीं लिखा है, वो लोगों के सवाल का जवाब है। एक शख्स ने सवाल किया ये बिदअत है, मैंने कहा ठीक है 10 दिन के बाद मिलिएगा। मैंने किताब लिख दिया बिदअत की हकीकत। अब वो सवाल ही नहीं करते कभी भी। जरा समझ रहे हैं आप? एक शख्स ने सवाल किया तुम बेहतरीन उम्मत हो, फिर ये क्यों करते? मैंने किताब लिख दिया तुम बेहतरीन उम्मत हो। एक शख्स ने सवाल किया कुरान और साहिब कुरान, ये साहिब कुरान का मतलब समझ में नहीं आ रहा, मैंने किताब लिख दिया कुरान और साहिब कुरान।
ایک شخص نے سوال کیا کمالات مصطفیٰ، ارے آپ کمالات توحید کیوں نہیں لکھے؟ میں نے کمالات مصطفیٰ قرآن ہی سے لکھ دیا صرف 92 آیتیں، سبحان اللہ 92 آیتیں، یوں تو پورا قرآن مصطفیٰ کے کمالات۔ میں بتانے یہ جا رہا ہوں کہ ہر مخالفت کا جواب پریکٹیکل سے دو، عمل سے دو۔ تمہارا عمل اللہ کی طرف سے جواب ہوگا۔ تم کرو نیک عمل، تمہارے دشمن کو زیر کرنا رب کی ذمہ داری ہے، تمہارے حاسدین کو قدم ملانا رب کی ذمہ داری ہے۔ تمہاری جو رسپانسبلٹی دی گئی ہے وہ تم کرو، تمہاری جو ذمہ داری، تمہاری جو ٹاپ پرائرٹی ہے اس کو سمجھو، وہ سمجھو۔ اگر تم وہ سمجھو گے تو رب کیا ہے؟ کھانے سے پاک ہے، پینے سے پاک ہے، اس کو تھوڑے ہی ہے بال بچے کا مسئلہ، لم یلد ولم یولد، فائننس کا تھوڑے مسئلہ ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے، یطعم ولا یطعم، وہ کھلاتا ہے، کھاتا نہیں ہے، مگر وہ کرتا کیا ہے؟ وہ یہی کرتا، میرے بندے تم میرے لیے کرو، میں تیرے لیے کروں۔ یعنی تم کو تمہاری ذمہ داری بتائی گئی ہے، تم اپنی ذمہ داری کرو۔ میں یہ جملہ اس لیے بول رہا ہوں کہ حضرات بیوی بھی نماز پڑھتی کتے، گھر میں سب جنے نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، 70 حج بھی کر لیے ہیں، 75 عمرے بھی کر لیے ہیں، سب کام صحیح ہے، لیکن کامج نہیں بن رہا ہے۔ میں کہا اب کون سا کام بننا با؟ اب کون سا کام بننا؟ مطلب آسمان سے من و سلوہ اترنا تو پھر موسیٰ کی قوم میں رہنا تھا، من و سلوہ اگر اترنا تو پھر اس قوم میں رہنا تھا۔ یہ یاد رکھنا، جملے پہ غور کرنا۔ ابھی بہت زیادہ فالج کے شکار ہو رہے ہیں لوگ، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ بالخصوص میں اپنے دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری دعا خاص طور سے اگر لائق قبول ہے تو حضرت کے ہاتھ پاؤں کو سلامتی نصیب کر دیں، ان کا سایہ آپ پر دراز کر دیں۔ قدر کیجئے، علماء کی قدر کیجئے، خادمین مسجد کی قدر کیجئے، یہ خدا کے گھر کے خادم ہیں، یہ آپ کے خادم نہیں، خدا کے گھر کے خادم ہیں۔ ان کی خدمت کریں گے تو خدا کی خدمت لیں گے، اس کو سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی اپنی سمجھ نصیب کرے۔ تنقید نہیں تمہاری ذمہ داری ہے، اطاعت تمہاری ذمہ داری ہے، اتباع تمہاری ذمہ داری ہے۔ مسلمانوں ذرا محسوس کرو کہ اللہ پاک جو ہے تمہیں دینے ہی کے لیے ہے، تمہیں پالنے ہی کے لیے ہے، تمہیں تربیت، پرورش، ربوبیت کے تحت رکھنے ہی کے لیے ہے۔ اللہ کا وہ کام ہے۔ اب میں یہ بول رہا تھا سب کچھ ٹھیک ہے حضرت، کیا چاہیے؟ 5 اپارٹمنٹ چاہیے، 10 گھر چاہیے، بہترین پیسے چاہیے، روز اچھے کھانے چاہیے۔ یہ بتاؤ میں دعا کروں کہ اللہ تمہیں قارون کا خزانہ دے دے؟ اب آپ کہو گے نہیں نہیں توبہ توبہ توبہ، ایسا نہ کہو، یہ دعا نہیں کرواتے نا آپ۔ مگر آپ پارہ نمبر 20 کا مطالعہ کیجئے گا، انتہائی آیتوں کا۔ آپ نے کہا کہ نہیں قارون کا خزانہ نہیں چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ خزانہ قارون کا تو اللہ کا ہے، تو آپ کیوں ٹینشن میں ہیں؟ جب نہیں قارون کا نہیں ہونا، میں آپ کو قریب کر رہا ہوں قرآن سے۔ کیوں نہیں ہونا؟ یہاں پر محسوس کیجئے گا، کیونکہ غلط لوگوں سے دولت کی جب نسبت ہو جائے تو ویسی دولت نہیں ہونا، ایسی دولت نہیں ہونا۔ پھر رشوت کیوں لے رہے ہو آپ؟ سود کیوں لے رہے ہو آپ؟ غلط کمائی کیوں کر رہے ہو آپ؟ ماں باپ کو پریشرائز کر کے جائیداد کیوں لکھوا رہے ہو آپ؟ کیا یہ غلط نہیں ہے؟ کیا یہ غلط نہیں ہے؟ جب ہر غلط غلط ہے تو پھر تم غلط کیوں کر رہے ہو؟ تم جو کر رہے ہو وہ صحیح ہے؟ پھر آؤ ہم تمہیں دلا دیتے ہیں قارون کا خزانہ، لیکن نہیں، فخسفنا بہ وبدارہ الارض، وہ خزانے بھی دھس رہا ہے اور قارون بھی دھس رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں فریش مال دینا چاہتا ہے۔ تم قارون کے خزانے نہ مانگو، میرے پاس خزانوں کی کمی نہیں ہے۔ وہ 40 گھر خزانہ رکھنے کے باوجود تم وہ خزانہ نہیں مانگ رہے ہو۔ وہ گولڈ رکھتا تھا، وہ ساری چیزیں ایسی رکھتا تھا، پورے حیدرآباد سے بڑا ایک گھر تھا اس کا، پورے 40 گھروں میں اتنی چابیاں تھی ان کے گھروں اور اپارٹمنٹس کی کہ قرآن کہتا ہے مطلب یہ کہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، ایک پوری طاقتور جماعت چابی نہیں اٹھا سکتی تھی۔ چابی، تالا تو چھوڑو، چابیاں نہیں اٹھا سکتی تھی۔ مگر تم نہیں مانگ رہے ہو قارون کے خزانے، تو آج سے عہد کر لو قسم خدا کی،
تم رشوت نہیں لوگے, تم غلط تجارت نہیں کرو گے, فراڈ نہیں کرو گے, دھوکے نہیں کرو گے, آنکھ کا صحیح استعمال, زبان کا صحیح استعمال, کان کا صحیح استعمال کرو گے, کیونکہ تم نے یہ احساس جو دیا ہے کہ ہمیں قارون کا خزانہ نہیں چاہیے, نمرود و شداد کا نہیں چاہیے, تو آج عہد کر لو نا کہ چاہیے کیا, اللہ کا خزانہ چاہیے ہمیں, رسول اللہ کی عطا چاہیے ہمیں, کرم خدا و رسول چاہیے ہمیں, یہ چاہیے نا. تو جو کہا ہے اللہ نے وہ تم کرو, وہ عطا تمہارے ہی لیے. ایک حدیث پاک آ رہی ہے بڑی خوبصورت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کل کے دن یہ نہ ہو ارے نبی کی عطا بھی بول دیے حضرت, ایسا کیسے ہے, لوگ ہیں ایسا بولتے, سوال کرنا ہی زندگی بن گیا ان کا. لیکن سنیے, ایک شخص ہے جو ایمان نہیں لایا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عطاؤں کا سن کر کے, سخاوتوں کا سن کر کے آ کر کہتا ہے صحیح مسلم میں کہ اے محمد ہم تم پر ایمان لائیں گے. ہاں ٹھیک ہے, مگر یہ جو پہاڑ دیکھ رہے ہو نا, اس پہاڑ سے اس پہاڑ کے بیچ میں جو خالی جگہ ہے نا, ہمارے تو پورے ریوڑیاں ہونا, ریوڑ سمجھے نہیں, بکریاں ہونا, پورے جانور ہونا, یہ دیے تو ایمان لا دو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے, یوں مسکرائی چاند سی کلیوں میں پڑ گئی, یوں لب کشا ہوئے کہ گلستان بنا دیا. مصطفیٰ جان رحمت نے مسکرایا اور کہا دیکھو, جیسے ہی دیکھا تو پورا ادھر سے ادھر پورا بھرا نظر آ رہا تھا. سبحان اللہ. اور جانتے ہیں, اب اس سے پہلے کہ نبی سے وہ کچھ پوچھتے, صحیح مسلم اب صاحب مشکات نے بھی تخریج کی اس حدیث کو, کہتے ہیں کہ فوراً فاتا قومہ, اپنے قوم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے سنو یہ میری قوم سنو, اسلمو, ارے اسلام جلدی قبول کر لو, ان محمد لیعطی ما یخاف الفقر, کہ محمد اتنا عطا کرتے ہیں کہ پشت در پشت کھائے مگر فقیری نہ آئے. سبحان اللہ. خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا, دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار میں. سبحان اللہ. آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ اب آخری بات, اور ذرا مسکراتے ہوئے سنیے تاکہ بات نہ بڑھ جائے. آخری بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو منواؤ, اپنی پرائرٹی کو سمجھو, اپنی ذمہ داری کو سمجھو, اور غیر لوگ آپ کو دیکھ کر متاثر ہوں. اپنوں میں تو جیسے دیکھیے نا, آپ سب بیٹھے ہیں, کوئی کسی کی طرف دیکھ رہا ہے نہیں, سب باوضو ہیں, سب نمازی ہے الحمدللہ. لیکن جہاں بے نمازی ہے, جہاں شرابی کبابی ہے, وہاں اپنے آپ کو منواؤ نمازی, وہاں اپنے آپ کو منواؤ صاحب کردار, وہاں اپنے آپ کو منواؤ صاحب اخلاق. اور یہ مثال میں نبی سے دے رہا ہوں کہ قرآن کی وجہ سے رمضان کو عظمت ملی ہے نا. اب ذرا سنیے گا آخری بات, جو بڑی خوبصورت بات آ گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے 40 سال تک اس قوم میں موجود ہیں جہاں ظالم نہیں ظلم ہے, جہاں کافر نہیں کفر ہے, جہاں مشرک نہیں شرک ہے, جہاں برائی کرنے والے نہیں سراپا برے بنے ہوئے ہیں. ایسی برائیوں کی جگہ میں اگر کوئی لقب پاتا ہے تو اس ذات کا نام ہے صادق الوعد الامین محمد رسول اللہ. ایسی جگہ میں اگر کوئی صادق الوعد پاتا ہے, 63 سال کی پوری لائف میں نبی نے کبھی جھوٹ نہیں کہا, اور تمہاری پوری لائف جھوٹ میں گزر رہی, پھر تم شکایت کرو, وہ تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے, شکایت کرو بس. پوری گفتگو کا ایک لفظ میں نچوڑ آپ کو بول دوں, اپنی ذمہ داری کو سمجھو, اپنی اللہ اس کے رسول کے دیے ہوئے احکامات پر اتباع کا اسٹرانگنس سمجھو. یہ رمضان جا رہا ہے, قرآن نہیں جا رہا ہے. اب سنو, رمضان کو عظمت کس نے دیا؟ سنو, رمضان کو عظمت کس نے دیا؟ قرآن نے دیا. اور قرآن باعظمت اس لیے ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ پر اترا ہے. قرآن اعتماد مصطفیٰ کا نام ہے. نبی نے کہا یہ قرآن ہے تو قرآن, نبی نے کہا یہ قرآن ہے تو قرآن. اگر نبی نہ کہتے کہ یہ قرآن ہے تو ہمیں پتہ ہی نہ چلتا. تو سبب عظمت رمضان قرآن ہے, اور سبب عظمت قرآن محمد الرسول اللہ ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی گفتگو کو قبول فرمائے, آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے, تراویح پڑھیں اس کو قبول فرمائے, ہم سب کی شرکت کو قبول فرمائے. لیلۃ القدر سایہ فگن ہے, مولا ہمیں اس لائق بنائے کہ ہم اس کی قدر کر سکیں. اس نے تو عظمت رکھی ہی ہے, مگر مولا اس عظمت میں ہم سب کی حصہ قسمت نصیب کر دے مولا. ہم سب کو پروردگار جو چاہیے وہ عطا کر دے مولا.
یا اللہ کوئی محمود نہ رہے، کوئی ایاز نہ رہے، سب یکساں زندگی کاٹے، ایسا ماحول نصیب کر مولا۔ یا اللہ تمام ممالک اسلامیہ پر کرم فرما، یا اللہ ہمارے گھر بار اہل اولاد میں برکت عطا فرما، یا اللہ ہماری نسلوں کو بخش دے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما مولا۔ ان کے ہاتھ میں موبائل نہیں، قرآن دے دے مولا۔ الفاتحہ۔ قال الله تبارك وتعالى في عظمة المصطفى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔